سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہم خاص طور پہ جو پاکستان کی جانب سے جوابی حملہ جس کا وہ اپنا حق دفاع کا رائٹ رکھتا ہے پاکستان، ظاہر ہے جب آپ اس کی سالمیت پر اس کی سورنٹی پر اٹیک کریں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ملک رسپونڈ نہیں کرے گا، اور یہ جب بڑا بفٹنگ رسپانس دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا، کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا، ایرانین سویلین ملٹری ٹارگٹس کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن ڈزن ٹارگٹس ان 3 ہائیڈ آؤٹس، مور ہاف اے ڈزن ٹارگٹس ان 3 ہائیڈ آؤٹس آف BLF ٹارگٹ کیے گئے ہیں، تو بڑا پریسائز کیلکولیٹڈ یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ جو رسپانس پاکستان نے دیا ہے، آپ ایز اے ملٹری ایکسپرٹ اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ میسج کتنا کلیئر ہے اور ایران نے اس میسج کو کیسے سمجھا ہوگا، ظاہر ہے ان ٹرمز آف ملٹری کمیونیکیشن؟ دیکھیں جی، پاکستان کو یہ آلریڈی پتا تھا کہ ایران کے اندر ایسے بلوچ ملیٹنٹ گروپس کی ہائیڈ آؤٹس ہیں اور ان کی لیڈرشپس موجود ہیں، لیکن پاکستان ہمیشہ ان کو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹکلی ہائی لائٹ کرتا تھا۔ ایران نے غلطی یہ کی کہ ایران نے جو ملٹری اوفینسو کیا اس کا پھر پاکستان کو جواب دینا ضروری تھا۔ یہ دہشت گرد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سرمچارز کہتے ہیں، جو بیسیکلی یہ جو ایران سے بیٹھ کے بلوچ پاکستان کو مارتے ہیں، سو ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، پاکستان نے جو ڈیٹرنس ہے اس کو مینٹین کیا ہے۔ دیکھیں یہ ملٹری ٹرم ہے کہ کس طرح آپ اگلے بندے کی جو ڈیٹرنس ہے، اگلے بندے کی جو امیج ہے یا امپریشن ہے، اس کو آپ ڈاؤن گریڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سو پاکستان نے ڈیٹرنس کو مینٹین کیا ہے۔ پاکستان نے ایران کی عوام کو پیغام دیا ہے کہ جو آپ کے ملک کے اندر ہاکس ہیں، وہ ہاکس جو آپ کی فوج کے اندر ہیں اور وہ ہاکس جو علماء کے اندر موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ایران، عراق، پاکستان اور ان تمام ممالک کو آپ ایکولی ٹریٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان ایک بالکل ڈفرنٹ انداز سے پلے کرتا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن نہ عراق کی طرح ہے نہ سیریا۔ ہم نے انڈیا کو معاف نہیں کیا تھا، اور دیکھیں پاکستان انڈیا نہیں ہے۔ ایران کے اوپر الزام یہ ہے کہ ریڈ سی کے اندر ہوتیز کو انہوں نے انلیش کیا ہوا چھوڑا ہوا ہے، وہ کبھی کسی شپ پہ حملہ کرتے ہیں، اگلے دن آپ کو پتا ہے کہ ہوتیز اینڈ ایرانینز نے انڈین شپ پہ حملہ کیا۔ امریکنز نے کہا کہ یہ ڈرون ایران کا تھا، لیکن انڈیا خاموشی سے ڈاکٹر جے شنکر جاتے تھے ایران، انہوں نے کہا کہ ہماری شپس پہ حملے نہ کریں۔ دیکھیں پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری۔ ہم اپنا حساب کتاب، اپنی جو ڈیٹرنس ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں، اپنی ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سوفسٹیکیشن آف دیٹ ایفرٹ۔ جو ہمارا آپریشن تھا، جو کاروائی کی گئی، جوابی کاروائی، یہ بڑی حساس نوعیت کا معاملہ تھا، اور اس کے اندر جتنا پریسیجن سے یہ اٹیک کیا گیا اور بہت ہی مختصر ٹائم میں پلان کر کے کوآرڈینیٹڈ، اور ظاہر ہے کہ جو آپریشن روم تھا اس میں براہ راست جائزہ بھی لیا گیا۔ اس کے اندر ایک چیز کہ ایک تو ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا، وہ نشانہ بنایا گیا، کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، یعنی کہ کسی انسانی معصوم جان کو ضائع نہ کیا جائے، پھر کسی ایرانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کو یا یہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے کسی اہلکار کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا اس طریقے سے اس آپریشن کو کرنا، اور کتنا زبردست طریقے سے افواج پاکستان نے کوآرڈینیشن سے یہ انجام دیا؟ دیکھیں یہی بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ اصل میں یہ جو آپریشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ یو اگین۔ مین وائل یہ جو آپریشن مرگ بر سمرچار جو ہوا، اس حوالے سے جو دفتر خارجہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہی ہیں کہ دس مارننگ پاکستان انڈرٹوک اے سیریز آف ہائیلی کوآرڈینیٹڈ اینڈ اسپیسیفکلی targeted precision military strikes against terrorist hideouts in سیستان و بلوچستان پروونس آف ایران، یعنی کہ پاکستان کی جانب سے ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا گیا، اور جو ملٹری ٹارگٹس اسٹرائکس کی گئیں جو کہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس تھے سیستان بلوچستان میں۔ a number of terrorists were killed during the intelligence based operation کوڈ نیمڈ مرگ بر سمرچار، جس حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ مرگ بر سمرچار بیسکلی ہے کیا۔ سمرچار وہ لوگ جو ٹیررسٹ وہاں پر اپنے موجود ہوتے تو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اور مرگ بر یعنی کہ ان کی موت ہو، اس حوالے سے یہ نام اس کا دیا گیا ہے۔ تو اس میں مزید آگے ہے کہ اوور دا لاسٹ سیورل ایئرز ان آر انگیجمنٹس ود ایران، Pakistan has consistently shared its serious concern about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Saramchars، جس کا اشفاق نے بھی یہاں پر ذکر کیا، on the ungoverned spaces inside Iran، یعنی کہ پاکستان نے کئی مرتبہ اوور دا ایئرز بتایا جا رہا ہے، بہت عرصے سے پاکستان ایران کے ساتھ انگیجڈ ہے،
اور ڈوزیئر بھی شیئر کرتا رہا ہے اور تمام تر پروفز بھی شیئر کرتا رہا ہے ان دہشت گردوں کے بارے میں. پاکستان آلسو شیئرڈ ملٹیپل ڈوزیئرز ود کانکریٹ ایویڈینس, یعنی کہ ایسی ایویڈینس جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس کے ساتھ ڈوزیئر شیئر کی ہیں ود کانکریٹ ایویڈینس آف دا پریزنس اینڈ ایکٹیویٹیز آف دیز ٹیررسٹ. تو پاکستان کی جانب سے جی ہر وہ طریقہ اپنایا گیا ہے جو ایک مہذب معاشرہ, ایک مہذب ملک اپناتا ہے, جو تمام دنیا میں قوانین کے تحت اپنائے جاتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے, پاکستان کتنی بار پاکستان میں اس طرح کی کاروائیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس طریقے سے. اور اصل بات یہی ہے, ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مین وائل ہم ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ رہے تھے, یہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم بارہا بتاتے رہے, لیکن اس کے باوجود جو ایکشن تھا وہ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے سیریس کنسرنز تھے. اور یہ جو سرمچارز تھے انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے, اور پھر اس کے بعد جب ہمارے کہنے پہ کچھ نہیں ہوا, الٹا ایران نے ہمارے یہاں پر کارروائی کر دی اور معصوم لوگوں کا خون بہایا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی سیریس چیز ہے. آپ کو شواہد بھی دیے گئے, سارا کچھ کیا گیا, اور آئی ریممبر کہ یہاں پر کتنے لوگ ایسے پکڑے جاتے تھے پاکستان میں, ایف آئی اے کی جانب سے پکڑے جاتے تھے جن کی تربیت ایران میں حاصل ہوئی ہوتی تھی, اور ہم تو ایران کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے کہ جی برادر اسلامی ملک ہے تو اس کا نام بھی نہ لیا جائے. اور ایران کی جانب سے یہ جو حرکت ہے یہ پیٹ میں چھرا گھونپنا نہ ہوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو بات ہے, اگر آپ پریس ریلیز پاکستان کی پڑھیں تو پاکستان ایران کو بردرلی ملک کہہ رہا ہے جی, لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اور پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کے انٹرسٹ کو اور نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لا کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, ہم یو این چارٹر کو بھی ویلیو دیتے ہیں, ہم ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی ویلیو دیتے ہیں. لیکن جیسے آپ ابھی بول رہے تھے کہ ہم بار بار ایرانیوں کو جب پولیٹیکلی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ملک میں ایسے دہشت گرد موجود ہیں جنہوں نے پاکستان پہ حملے کیے, اور آپ کو پتا ہے کہ سارا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس میں ایران کی یہ جو ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ایران نے, انہوں نے بہت زیادہ حالات خراب کیے ہیں. ہمارے جو چائنیز انویسٹر بھائی آتے تھے ان پہ بہت سارے جو حملے ہوتے تھے وہ ایران سے اسپانسرڈ یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, لیکن اسی راستے سے پاکستان میں آ کے کارروائی وہاں پر موجود رہا کتنے عرصے وہاں موجود. اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ ایران کو پولیٹیکلی کہا کہ ہم نے اپنی کاروباری معاملات خراب کر لیے, ہم نے سی پیک کو نقصان پہنچا لیا, لیکن ہم نے ایران کے ساتھ کبھی معاملات خراب کرنے کا نہیں سوچا. اور ہم نے یہ سوچا ہمیشہ کہ ہم کس طرح ایران کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج کریں, ڈپلومیٹکلی انگیج کریں. لیکن ایران, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, جو ہاکس ہیں بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ حکومت میں یا پریزیڈنٹ میں یا فورن منسٹر میں نہیں ہے, یہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایران کے, یہ تھوڑا سے ان کے اندر بڑی پولیٹیکل ایکویمن ہوتی ہے, یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایران کے اندر بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں جس میں ہاکس جو ہیں, جو آئی آر جی سی اور جو علماء ہیں وہ معاملات کو خراب کر دیتے ہیں, جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. یہاں پہ سوال ہی اس پولیٹیکل ایکیومن کا اٹھ رہا ہے کہ وہ کہاں گئے, اور ظاہر ہے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا انہوں نے ثبوت کیوں نہیں دیا. اور جس طریقے سے وہ شام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, عراق کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری. اور صدر دوسری بات یہ کہ پاکستان یہ سوچ کے خاموش تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ وہاں پر چل رہا ہے. آئی وانٹ ٹو مینشن, جو ہم نے پریس ریلیز اس حملے کے بعد بھی ہماری سامنے آئی ہے, اس میں جو لینگویج کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایز اے responsible member of the international community, Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member state. Guided by these principles, Pakistan in exercise of our legitimate rights within international law, Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. یعنی کہ جو تمام تر قوانین ہیں اس کے تحت پاکستان یہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے. اعزاز چودھری صاحب مین وائل ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں, سابق سفارتکار ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اعزاز صاحب. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈپلومیٹکلی, اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ اس حوالے سے کرنا چاہوں گا تو کہ کائنڈلی یہ ہر بات جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے, خاص طور پر اس خطے میں کیا ہو رہا ہے, اس خطے میں اس وقت جو خاص طور پر مسلم ممالک ہیں ان کو ایک ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, پروگریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بجائے اس کے ایران نے یہ راستہ چنا جس کے جواب میں ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑا. پریسائسلی یور کامنٹ آن دس سچویشن سر. اچھا اعجاز چودھری صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے سر. ذرا اس پہ آپ کا میرا سوال سن سکے ہیں سر آپ؟ نہیں میں نہیں سن سکا. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے, ہمیں جو مسلم ممالک ہیں بالخصوص
جن کے اچھے تعلقات آپس میں تھے ان کو بڑا کیئرفلی ٹریٹ کرنا چاہیے تھا یہاں پر. بالخصوص ایران کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس وقت یوکرین اور روس کا سلسلہ دیکھ لیں, فلسطین میں دیکھ لیں, جینوسائیڈ وہاں پر چل رہا ہے, ایک متفقہ لائے عمل کے تحت آگے بڑھنا چاہیے تھا, اپنے تعلقات کو وسعت دینی چاہیے تھی, بجائے اس کے ایران نے جو حرکت کی اس کا جواب ہمیں دینا پڑا. سوال یہی ہے کہ آخر کیوں؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور پاکستان نے تو یہ موقع بھی دیا کہ ایران بھی غور کرے اس کے اوپر اور اپنی جو ان کی بڑی قیادت ہے وہ اس سے لا تعلقی اظہار کرے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے وقت میں جبکہ ایران کے ارد گرد بھی ایک آگ سی لگی ہوئی ہے, آپ نے دیکھیں وہ حوثیز باب المندب پہ کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, یہاں پہ غزہ میں اسرائیل ایک خون بہا رہا ہے اتنا زیادہ, ایسے میں تو ایران کو دوستوں کی ضرورت تھی. پہلے انہوں نے سیریا میں اٹیک کیا, پھر عراق میں کیا, پھر ہمارے ہاں کیا. تو سوال یہ ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے, اسی لیے پاکستان تو چاہتا تھا ایران سے یہ پوچھنا, لیکن انہوں نے میرے خیال میں وضاحت صحیح نہیں دی, تو اس لیے جواب پاکستان کو دینا پڑا. جی اچھا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں, اور اعزاز صاحب میں جو یہ پریس ریلیز دیکھ رہی ہوں, اس سے پہلے بھی میں پڑھ رہی تھی, تو میں اس کی لینگویج آفٹر دس ریسپانس, ایران از اے برادرلی کنٹری اینڈ دا پیپل آف پاکستان ہیو گریٹ ریسپیکٹ اینڈ افیکشن فار دا ایرانین پیپل. یعنی ہم ابھی بھی ہم نے یہ بات کنوے کیا ہے, اس اٹیک کے بعد بھی میسج کنوے کیا ہے کہ آپ ہمارے برادر ممالک ہیں, آپ کے لوگوں کا ہمارے دل میں احترام ہے, عزت ہے, محبت ہے. وی ہیو آلویز ایمفیسائزڈ ڈائلاگ اینڈ کوپریشن ان کنفرنٹنگ کامن چیلنجز. اگر کوئی کامن چیلنجز ہیں تو اس کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں ڈائلاگ اور کوپریشن, انکلوڈنگ دا مینس آف ٹیررزم, اینڈ ول کنٹینیو ٹو انڈیور ٹو فائنڈ جوائنٹ سولوشن. یعنی کہ ہم نے ایک بار پھر انہیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ کے جواب کا ہم جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ کے کنسرن ہے تو there are diplomatic channels, there are ways to there are platforms to have dialogues. تو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اگر جوائنٹ سولوشن آپ کے پاس ہے تو یہ میسج بھی ہم نے کنوے کیا گیا ہے. تو دس از اے ویری ریسپانسبل. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ ڈرافٹ کی ہے بالکل پاکستان کی آواز بن کے یہ کہا ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ تو ہم اس کو ہمیں آپ کو پتا ہے اس بارڈر کو ہم کہتے ہیں, اگر آپ اس میں چلی جائیں ویب سائٹ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ بارڈر آف پیس, لو اینڈ فرینڈشپ. تو ہمارا تو ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کا تعلق کی خواہش تھی, اور اچھی بات ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لارجر آبجیکٹو ابھی بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایران کے ساتھ معاملات کو کسی ایسی حد پہ نہ لے جائیں کہ دونوں ملکوں کے لیے واپس مڑنا مشکل نہ ہو جائے. تو یہ ایک لحاظ سے پاکستان نے ایک بار پھر آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایک بار پھر انہوں نے پاکستان نے یہ دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کہ معاملات کو ابھی بھی دروازہ بند نہیں کیا, دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آپ آئیے, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ان چینل کو. دوسری ایک چیز یہ تھی کہ 2021 سے اگر ہم آن ورڈز بات کریں, پہلے میں ماضی میں اتار چڑھاؤ تو رہا ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات ہوتی رہی, اس وقت بھی تعلق اچھے رہے, اور ظاہر ہے اس میں رکاوٹیں جو رہیں اس کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا, لیکن تعلقات اچھے رہے. 2021 سے اب تک تو مثالی تعلقات تھے. پھر اس کی ٹائمنگ, یعنی کہ اگر ایران کو پاسداران کی طاقت کا ظاہر کرنا تھا تو کم از کم ایسا فرنٹ چوز کرتا کہ جہاں سے اس کو ریئیکشن نہ ملتا, جہاں سے اس سے مؤثر یا اس سے بڑھ کر جواب نہ ملتا. یہ تو اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی ایران نے. جی, اور انہوں نے پہلے تو یہی کیا, سیریا میں کیا, عراق میں کیا, تاکہ وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا, لیکن پاکستان تو اس میں شامل نہیں. یہاں میرا ان کی مس کیلکولیشن ہو گئی. اور یہ جو آپ نے گیس پائپ لائن کا ذکر کیا, اب میں یہاں پہ میں کوئی معلومات کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, لیکن ایک قیاس آرائی ہے کہ کیونکہ یہ بڑے عرصے سے ہمیں پچھلے سال بھی انہوں نے ہمیں ایک قسم کی دھمکی دی کہ جی آپ نے چونکہ نہیں لگائی ہم آپ پہ ہرجانہ کریں گے, ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ اس کا ماحول بنا رہے ہوں, اس قسم کی فضا بنا کر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے تو بارہا ان کو بتایا کہ آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز ہیں جو پرائمری نہیں سیکنڈری ہیں, وچ مینس کہ کسی بھی کمپنی کو جب ہم اس میں انوالو کریں گے تو اس میں بھی سینکشنز لگیں گے, اور اسی وجہ سے کوئی کنسورشیم نہیں بن سکا. تو یہ تو فورس میجور ہے, یعنی اس میں تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ معاملات کو ایران کو میرے خیال میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں. یہ جو آپ شطرنج کھیل رہے ہیں کہ آئی پی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اور بھی آپ کا مقصد ہے, تو یہ آپ کا حل نہیں ہوگا. یہ معاملہ جیش العدل وغیرہ کا بڑے عرصے سے ہے, پاکستان کے بھی گلے بہت زیادہ ہیں, BLA وہاں سے آتی رہی ہے, اور جس طرح آپ اپنے پروگرام میں پہلے بھی شاید کہہ رہے تھے
کہ ہندوستان کے جو جاسوس ہے وہ بھی ادھر سے آتے تھے، لیکن پاکستان نے تحمل سے ہم تو نام نہیں لیتے تھے. آپ کو یاد ہے وہ FIA والے پکڑتے تھے، ہم نام نہیں لیتے تھے، ہم کہتے تھے کہ جی ایک جگہ ایک ملک میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، ہم نام نہیں لیتے تھے ایران کا. اتنا زیادہ ہم نے ان کا وہ ایک لفظ ہے دید لحاظ کیا، تو اس وجہ سے میرے خیال میں ایران کی طرف سے اب یہ اگر ہم یہ نہ کرتے جو کیا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، تو یہ نہ کرتے تو میرے خیال میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جب 2019 میں بھی انڈیا کے ساتھ بھی جب یہ ہوا تھا، اور اگر ان کا جہاز نہ گرتا اور ان کا پائلٹ نہ گرتا تو وہ پیغام نہ جاتا کہ جی ہم بھی منہ توڑ جواب دے سکتے. اچھا ایک اور چیز ہے، اس کے بعد سے معاملہ تھم گیا، آپ نے دیکھا کوئی اسٹرائک نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. یہ ایران کے ساتھ بھی یہ ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو آج پنجگور میں کر رہے ہیں، کل تربت میں کریں، کل پرسوں کہیں اور کریں. ایک اور چیز بھی ہے کہ ماضی میں بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، خاموشی سے کیچ کے علاقے میں اس طرح سے آس پاس، لیکن اس وقت کبھی انہوں نے اس کو پروجیکٹ نہیں کیا، کبھی اس کو میگنیفائی نہیں کیا. اس دفعہ انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا. اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ یہ کیا اپنی سگنیفیکینس دکھانا چاہ رہے تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایران کو کچھ حال ہی میں کامیابیاں ملی اور یہ اب اپنا ریجنل ہیجمون کے طور پر، ریجنل اس کے پاور کے طور پر فلیکس کر رہے ہیں اپنے مسلز کو. کامیابیاں کیا ملی؟ کامیابی یوں ملی کہ سعودی عرب کے ساتھ سمجھوتا ہوا، چین کے ساتھ تعلقات گہرے ہوئے، برکس ایکسپینڈڈ برکس میں ان کی شمولیت ہوئی، اور وہ اب ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ حوصلہ پا کے انہوں نے سمجھا کہ اب ہم اس علاقے میں ایک قسم کا بڑی طاقت ہے، تو وہ اپنی بڑی طاقت کے زور میں بیکاز پاکستان کے تو سعودیہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے تو چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو یہ سوچنا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ شاید جی جو پاسداران ہیں ان کے اور گورنمنٹ کے کچھ ایسے معاملات ہوں گے، لیکن جس طرح سیلیبریٹ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس طرح تو لگ رہا ہے کہ دے ور آن بورڈ، ایک پیج پر تھے وہ سارے اس معاملے پر. 100% جی 100%. کل RP کے کاشف واسیف صاحب کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا، اور بعد میں آپ نے ہیڈ لائن میں بھی بتایا کہ 100% آن بورڈ تھے. کیونکہ اگر وہ اس میں کوئی شک ہوتا تو ایران میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میڈیا اس طریقے سے بات کرے. وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. تو یہ پاکستان کی طرف سے میرے خیال میں پہلے تحمل کا کیا گیا مظاہرہ، اور ابھی بھی جو ہم نے جواب دیا اس کے ساتھ جو کیویٹس لگائی ہیں وہ یہی لگائی ہیں کہ جی دوستی کے اور نارملائز کرنے کے سارے راستے کھلے ہیں ابھی. اور اعزاز صاحب ایک اور چیز ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے اس سلسلے میں نظر رکھ رہے ہوں گے، یہ دنیا میں ایرانی حملے کا خاص طور پر مسلم دنیا میں جن کے ساتھ تعلقات کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، اس کے اندر اس حملے کو ایران کی جانب سے جارحیت کی گئی، پاکستان کی سوورینٹی کی خلاف ورزی کی گئی، اس پہ کیا ریئیکشن سامنے آیا؟ آپ نے کیا ایسیس کیا؟ سوری میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اور باقی سارے ملک بھی اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایران اور ابوظہبی اور دبئی کا تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے آپس میں بالکل. تو اس وجہ سے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ، اور ان کی بھی پوری تو ہمدردیاں اس وقت پاکستان کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اور میرا خیال ہے وہ اس بات پہ خوش ہوئیں گے، کیونکہ اگر ایران اپنے بساط سے بڑھ کر اپنے آپ کو بڑی طاقت ثابت کرنے کے چکر میں آتا ہے تو عربوں کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہوں گی. انہوں نے کوئی بھی میں نے کوئی ریئیکشن دیکھا نہیں ہے، ان کا فارمل ریئیکشن نہیں دیکھا ہے ابھی تک، صرف چین اور امریکہ کا فارمل ریئیکشن میں نے دیکھا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ سب بھی پاکستان کے اس قدم سے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ ہم نے ایکشن نہیں لیا، ہم نے ریئیکشن، ہم نے رد عمل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ایک بڑے لمیٹڈ انداز. اچھا اعزاز صاحب ایک چیز اور بتائیں، ظاہر ہے اس خطے کا ہم سب کو عزیز ہے، خاص طور پہ ہمارے جو اس ساؤتھ ایشین جو پورا خطہ یہاں پہ جو ممالک ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جس طرح کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی صورتحال کو، کوئی ایسا جواب آئے گا جو اس صورتحال کو کنٹین کرنے کی طرف، سولوشن کی طرف ایک معاملے کو لے کر جائے گا؟ میرے خیال میں اس کی توقع آپ کو صرف دو جگہ سے ہونی چاہیے. ایک تو ایران کے اپنے اندر سے کہ ان کی قیادت کو اس بات کا ہوش آئے کہ جناب یہ ہم نے غلط راستہ لے لیا، اور دوسرا چین کی طرف سے، کیونکہ چین کے دونوں ملکوں کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور وہ انہوں نے بڑا نفعت اللہ بیان بھی دیا تھا. تو میرے خیال میں چین بھی کوئی کردار اس میں ادا کر سکتا ہے. جی ڈیفیوز کرنے کے لیے سچویشن. جی اوکے چلیں جی، تھینک یو سو مچ. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اصل چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ کس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت خطے بالخصوص مسلم جو ملک ہیں ان کو بڑا احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے.